علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ہوں محمد منیر حسین، آن لائن قرآن ٹیچر۔ آپ حضرات کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب بھی کوئی آدمی کسی کام کے لیے آگے بڑھنا چاہتا ہے اور محنت کرتا ہے تو اس کے مخالفین بہت زیادہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ طعن و تشنیع کرنے والے، ان کو برا بھلا کہنے والے، حوصلہ شکنی کرنے والے لوگ آتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کو کسی بھی معاملے میں، دنیا کی کسی بھی چیز میں ترقی کرنی ہے تو آپ کو لوگوں کی باتوں کو اگنور کرنا پڑے گا اور اپنے اندر برداشت کا مادہ پیدا کرنا پڑے گا اور صبر کرنا پڑے گا۔ اگر آپ یہ چیزیں پیدا کر لیں گے تو آپ یقین جانیے کوئی بھی چیز آپ کو جو ہے کوئی بھی کام کرنے سے، ترقی کرنے سے نہیں روک سکتی۔ بس یہ ہے کہ یہ صفات اپنے اندر پیدا کریں اور اگنور کرنا سیکھنا ہے اور صبر کرنا سیکھنا ہے اور آگے بڑھنے کی کوشش اور جذبے کے ساتھ لگے رہنا ہے، محنت کرتے رہنا ہے، ناکام ہونے سے نہیں ڈرنا ہے، محنت کرتے رہنا ہے تو انشاءاللہ کوئی نہ کوئی ترقی اور کوئی نہ کوئی رزلٹ انشاءاللہ زندگی میں آئے گا اور نکلے گا ضرور۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ انسان جب بھی کوئی چیز کے لیے محنت کرتا ہے تو اس کو تھوڑی سی کوشش کرنی پڑتی ہے اور لوگوں کی باتوں کو بھی اگنور کرنا پڑتا ہے، تو کریں گے تو انشاءاللہ ترقی ہوگی۔ آپ حضرات یہ بات بالکل اپنے دماغ میں رکھیں اور یاد رکھیں۔ آج تک جتنے بھی لوگ دنیا میں آپ سرچ کر کے دیکھ لیں یا کسی سے سن کے دیکھ لیں یا نیوز میں یا کسی بھی حضرات سے سن کے دیکھ لیں، جتنے بھی لوگ بڑے سے بڑے ترقی یافتہ لوگ ہیں یا جتنے بھی دنیا میں ٹاپ کلاس ماہرین ہیں یا بہت زیادہ پیسے والے ہیں، یہ سب سے زیادہ امیر لوگ ہیں، وہ پیدائشی طور پہ غریب تھے، پیدائشی طور پہ ان کے پاس کچھ نہیں تھا۔ اور جس آدمی کے پاس کچھ نہیں ہوتا وہی جلدی ترقی کر سکتا ہے اور ترقی کرتا ہے۔ اسی لیے کہ سہولت پسند آدمی کچھ نہیں کر سکتا۔ جو محنت کش ہوتا ہے، جس نے غربتی دیکھی ہو اور جس نے لوگوں کی باتیں سنی، وہ ہی زیادہ محنت کرتا ہے اور وہی ترقی کرتا ہے۔ آپ دیکھ لیں دنیا میں جتنے بھی بڑے بڑے لوگ ہیں، سب ہی ابتدا میں کچھ بھی نہیں تھے اور آج انتہا میں وہ بہت کچھ ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا گول ہے اور بہت کیا بولتے ہیں، محنت کرنے کے لیے بہت بڑا ایک سبق ہے اور آئیڈیا ہے کہ جتنے بھی لوگ دنیا میں ترقی کر چکے ہیں اور دنیا میں نام کما چکے ہیں یا سب سے زیادہ پیسے بنا چکے ہیں، وہ ابتدائی طور پہ جو وہ غریب تھے۔ غریب اکثر ہم سنتے رہتے ہیں، غریب پیدا ہونا یہ کوئی برائی نہیں ہے، بلکہ غریب رہ کر مر جانا، غریب رہ کر زندگی گزارنا اور غریب رہ کر اپنی زندگی کو ختم کر دینا یہ برائی ہے۔ غریب پیدا ہونا یہ ہمارے بس میں نہیں ہے، پر غریب مرنا یہ ہمارے بس میں ہے۔ آپ بہت سارے حضرات یہ بولیں گے کہ یہ تو مقدر کے خلاف بات ہے۔ دیکھیں، مقدر اور نصیب یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ مقدر کہتے ہیں جو آپ کے بس میں نہیں ہے، جیسے کہ آپ کسی ماں کے پیٹ میں پیدا ہوتے ہیں یا آپ کے جو والدین ہیں جس گھر میں آپ پیدا ہوئے ہیں، وہ آپ کے مقدر میں، وہ آپ کے اختیار میں نہیں تھا، اسی مقدر کے تو نصیب جو ہے زندگی میں کچھ کر کے دکھانا، زندگی میں کچھ ترقی کرنا، وہ آپ کے بس میں، اور یہ نصیب اس کو کہتے ہیں۔ مقدر انسان کے بس میں نہیں ہوتا، پر نصیب انسان کے بس میں ہوتا ہے۔ نصیب انسان کی کوشش سے بنتا ہے، نصیب انسان کی محنت سے اللہ تعالیٰ بناتا ہے۔ جو آدمی دنیا میں محنت کوشش کرتا ہے، اللہ پاک اس کو کوئی نہ کوئی رزلٹ دیتے ہیں۔ کسی انسان کی محنت کو اللہ پاک ضائع نہیں کرتے، چاہے وہ دنیاوی لحاظ سے ہو، چاہے وہ دینی لحاظ سے ہو، چاہے وہ نیک ہو، چاہے وہ نیک نہ ہو۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ نیک ہوں گے تو اللہ پاک ترقی دے گا، نیک نہیں ہوں گے تو اللہ ترقی نہیں دے گا۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اکثر بہت سارے علماء، بہت سارے دیندار لوگ جو ہے ہر نیکی کا ایک رزلٹ بتاتے ہیں کہ ہم اگر یہ نیکی کر لیں گے تو ہمیں یہ رزلٹ ملے گا، ہم نماز پڑھیں گے اس میں برکت ہوگی،
اور ہم یہ گناہ سے بچیں گے تو یہ ہوگا۔ اصل میں بات ہے کسی چیز کا رزلٹ نہیں بتانا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی یہ سوال کر لے کہ ایک آدمی ہے 5 وقت نماز پڑھتا ہے، باجماعت پڑھتا ہے اور تہجد گزار، لیکن اس کے پاس تو کوئی اس کے حلال کا آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، ذریعہ معاش نہیں ہے، وہ تو بہت غریب ہے، مفلس ہے، لاچار ہے، اس کے پاس تو کچھ نہیں، تو کوئی جواب نہیں ہے اس کا۔ تو اسی لیے نیکی کرنا اس کے رزلٹ کو نہیں بتانا چاہیے کہ یہ کریں گے تو اس کے بدلے یہ ملے گا۔ یہ اکثر و بیشتر کیا ہوتا ہے، اس کے مخالف ہوتا ہے۔ نیکی کریں گے، نماز پڑھیں گے، عبادت کریں گے، قرآن پڑھیں گے، ذکر کریں گے، یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے، یہی ذہن میں رہنا چاہیے۔ تو اس سے کیا ہوگا، آپ کو کوئی رزلٹ کی امید نہیں ہوگی کہ میں اگر یہ نیک کام کروں گا تو مجھے اس کا رزلٹ ملے گا۔ اگر اس کے خلاف ہو جائے تو پھر آپ نا امید نہیں ہوں گے، حوصلہ شکنی نہیں ہوگی، اور آپ جو ہے پھر پریشان نہیں ہوں گے۔ کوئی بھی نیک کام کرنا ہے محض اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔